بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاتی عمرہ اور ایون فیلڈ کے انقلابی اسکرپٹ پکڑا گیا۔ اگر دنیا میں کسی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ مذاق ہو رہا ہے تو یقین کریں وہ پاکستانی قوم ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک مجرم عوام اور حکومت کی آنکھوں میں اپنی بیماری اور رپورٹوں کی دھول جھونک کے لنڈن کے انہی فلیٹس میں جا بیٹھا جن کی رسیدیں فراہم کرنے سے وہ اور اس کی اولاد آج تک قاصر ہے، اور پھر یہی مجرم اچانک انقلابی بن کر سامنے آتا ہے اور الطاف حسین کی طرح ویڈیو لنک میں بھاشن دیتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، سابق وزیر اعظم اور حاضر مجرم نواز شریف ہے، جو پہلے ہی پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے بھاگ گیا تھا، اور اس بار بھی میڈیکل رپورٹوں کا سہارا لے کر ملک چھوڑ کر لنڈن میں مزے کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے قوم کو ایک بار پھر گمراہ کر رہا ہے۔ مت بھولیے نواز شریف ابھی بھی ایک مجرم ہے۔ نواز شریف کہتا ہے پی ٹی آئی کو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا، لیکن سوال یہ کہ جب مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا تھا تو کیا یہ امریکہ یا اقوام متحدہ کا الیکشن کمیشن بیٹھا تھا، یا نواز شریف نے 3 باری کو سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا تب آیا تھا؟ اب میں اس قصے میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ نواز شریف کس نرسری کا پودا ہے، کیونکہ عوام خوب جانتی ہے۔ اور رہی بات نواز شریف کے انقلابی ہونے کی، تو اس انقلاب کا اسکرپٹ کہاں لکھا گیا اور دل اور دنیا بھر کی بیماریوں کے گڑھ نواز شریف کی پرفارمنس اچانک کیسے بدل گئی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک سوال ضرور چھوڑ رہا ہوں آج، یا تو پھر رپورٹس جعلی تھی یا نواز شریف کی بیماری۔ اب اچانک سے نام نہاد سیکولر یا پھر یہ سو کالڈ تجزیہ کار جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کشتیاں جلا چکا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جی 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 نواز شریف کشتیاں جلا چکا ہے، لیکن اپنی واپسی کی کشتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ واپس آئے گا تو مجرم ہونے کی وجہ سے دھر لیا جائے گا۔ نواز شریف کہتا ہے اس نے ٹامہاک میزائلز کی ریورس انجینئرنگ کروا کے نئے میزائل تیار کروائے۔ اب پھر اس کے کان میں کچھ اور لوگوں نے کہا کہ یہ میزائل ٹامہاک نہیں بلکہ کروز تھا، اور ساتھ ہی نواز شریف کہتا ہے ہاں یہ ٹامہاک نہیں کروز میزائل تھا جو سالم حالت میں ملک کیا تھا۔ میزائل نہیں کروز تھا، یعنی دونوں سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹامہاک میزائل کروز میزائل یہ ہوتا ہے، مگر میں نے کہا تھا نا کہ سب سے زیادہ مذاق جس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستانی قوم ہے، اور نواز شریف جیسے ان سیکھے اداکار اپنا فلاپ تماشا لگاتے رہے، نواز شریف جیسے ان سیکھے اداکار اپنا فلاپ تماشا لگاتے رہے اور بار بار فلاپ ہوتے رہے۔ ابھی میں آپ کو یہ کسی اور وقت بتاؤں گا کہ نواز شریف کو جب واقعی اداکاری کا شوق چڑھا تھا تو رنگیلے سے کیسے ایکٹنگ سیکھتے تھے۔ میاں صاحب ایک بار پھر دوبارہ سے بال چال لگوا کے بوٹاکس کرا کے ایک اور فلاپ پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا اسکرپٹ کہیں اور نہیں انڈیا میں تیار کروایا گیا، کیونکہ انڈیا میں کچھ اور کام اچھا ہو نہ ہو یہ فلمیں اور اسکرپٹ اچھے لکھ لیتے ہیں، اور اگر انویسٹمنٹ اچھی ہو تو اسکرپٹ بھی اچھا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انڈیا کیسے نواز شریف کو اپنی انویسٹمنٹ قرار دیتا ہے، اور اپنی انویسٹمنٹ کون ڈوبتی ہوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو اسکرپٹ کچھ یوں لکھا گیا کہ سب سے پہلے ایک انڈین ریٹائرڈ میجر گورو آریہ، اس کی ٹویٹس آئیں، اس کے ویڈیو آئی جس میں ایک پاکستانی پہ اثاثے بنانے کا الزام لگایا گیا، فوج کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک پاکستانی جرنلسٹ وہی نام نہاد حقائق لے کے سامنے آ گیا۔ اس بار نواز شریف کی انٹری ہوتی ہے، راتوں رات ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بن جاتا ہے، اے پی سی بھی آ جاتی ہے، نواز شریف کی لمبی چوڑی نام نہاد انقلابی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ فیس بک یا پھر یوٹیوب جا کے بھارتی ریٹائرڈ میجر آریہ گوروف کی ویڈیوز دیکھیں جس میں پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے اسکرپٹ پڑھ رہا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہو بہو وہی اسکرپٹ میاں نواز شریف اپنے ویڈیو لنک میں پڑھتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہی ریٹائرڈ بھارتی میجر عمران خان کے بارے میں بھی سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتا رہا اور نواز شریف کو مظلوم کہتا رہا، اور پاکستان کی جوڈیشل سسٹم پہ بھی اپنی ویڈیوز میں سوال اٹھاتا رہا اور کہتا رہا کہ عمران خان تو کچھ ہے ہی نہیں، حیرت کی بات ہے۔ نواز شریف ایگزیکٹلی وہی الفاظ دہراتا ہے۔ خاص طور پہ اس نے کہا ہمارا مقابلہ تو عمران خان سے ہے ہی نہیں بلکہ اس کو لانے والوں سے ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہے ہیں، اس ڈرائیور کی جو عمران خان کو لے کے آئی یا کسی اور کی۔ اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو تو عوام نے ووٹ دیا، عوام ہی لے کے آئے، لیکن نواز شریف کی جدوجہد دراصل عوام کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی افراتفری کا براہ راست نقصان تو عوام کو ہی ہوگا۔ میاں نواز شریف تو شروع سے ہی پرچہ سامنے رکھ کے تقریر کرنے کے عادی ہیں، اور اس بار تو میاں صاحب نے انڈین اسکرپٹ ہی پورے کا پورا اپنے سامنے رکھ لیا اور منوان پڑھتے رہے، اور اس بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت نواز شریف کے نام نہاد بیانیے کی، جو انڈین اسکرپٹ پڑھ کے عوام کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہی نہیں، اسی گاڈ فادر کی بیٹی جو کیلیبری فونٹ کے حوالے سے مشہور تھی اور سزا معطل ہونے کے بعد ٹویٹر سے لے کے سیاست سے کنارہ کش ہو جاتی، عمرہ میں آرام کری تھی، اچانک مریم کے اندر بھی انقلابی روح جاگ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ نیب حرکت میں آنے والا ہے، تو وہ نواز شریف کے نام نہاد انقلابی بیانیے کا منجن بیچنے لگی۔ لیکن عوام بے وقوف نہیں، عوام بھی اب ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے، عوام دیکھتی ہے کیسے 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ کے اپوزیشن تحریک چلانے کے پلان بناتی ہے، عوام تو یہ بھی دیکھتی ہے
کہ انقلاب کی باتیں کرنے والوں نے کس برانڈ کے کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ عوام تو یہ بھی دیکھتی ہے کہ روٹی چینی بجلی اور دوائیاں مہنگی ہوں تو اپوزیشن کے سروں پہ جون نہیں رینگتی، اور جب نام نہاد لیڈروں کی چوریاں پکڑی جائے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگے تو کیسے جھوٹے سچے بہانے بنا کے ملک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹھنڈے موسم میں انقلابی تحریکیں بھی یاد آ جاتی ہیں، عوام کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، اور اس ملک کی بدقسمتی کہیں کہ آج انقلاب کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جنہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کو لوٹا کسوٹا اور اپنے بچوں کی جائیدادیں بنائی، خود ہی نیب کے قوانین بنائے، خود ہی اس کے چیئرمین لگوائے، لیکن جب اپنی گردن پہ زور پڑا تو چیخیں نکل گئیں۔ کوئی کہنے لگا مجھے کیوں نکالا، کوئی کہنے لگا انتقام کی سیاست ہے، کسی نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ ہے وہ سیاسی فلم جس کے شوز ہر طرف ہو رہے ہیں، اور وہی گھسے پٹے فنکار گھسے پٹے اسکرپٹ پرفارمنس دینے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ شاید فلم چل جائے، لیکن چلے ہوئے کارتوس دوبارہ نہیں چلتے، چاہے ان میں جتنے مرضی جھوٹے بیانیے کا بھوسا بھر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کرتی کیا پھر سے بیوقوف بنتی ہے، یا پھر ان منفرد مسترد سیاسی فنکاروں کو ایک بار پھر سے کک آؤٹ کر دیتی ہے۔ یو آر واچنگ ورچوئل لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔